وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی قربانی کے ایام چل رہے ہیں. ہم بعض مرتبہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچھے بڑے جانور ذبح کر دینا یہی قربانی کا مقصد ہے. خوبصورت جانور، زیادہ وزن والے جانور، اچھے تندرست جانور ذبح کر دینا یہی مقصد ہے، یہی منزل ہے. بعض مرتبہ ہم اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں. قربانی کا مقصد اگر ہم غور کریں تو اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں، جتنے بھی غیر اسلامی اعمال ہیں، جتنے بھی غیر اسلامی کام ہیں، اور دل و دماغ کے اندر جتنی بھی غیر اسلامی سوچ ہے، اس کو ذبح کرنا اصل قربانی کا مقصد ہے. میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو امتحانات ہیں، اگر ہم غور کریں تو صرف اور صرف ایک بات ملتی ہے، چاہے وہ واقعہ اور اس امتحان کا تعلق اپنی بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ کی غیر آباد اور بنجر زمین کے اندر چھوڑ جانا، اس واقعے سے اس کا تعلق ہو، یا حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر چھری چلانے سے اس واقعے کا تعلق ہو، یا نمرود کا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے کے واقعے کا تعلق ہو، اور بھی واقعات ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر. اگر ہم غور کریں تو ایک ہی بات ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا. وحدانیت، باری سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی عظمت، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بس اشارہ ہی کافی تھا کہ زندگی کے اندر اس عمل کو داخل کر لیا. کوئی تعویل نہیں، کوئی چونو چرا نہیں، کوئی پسو پیش نہیں، کسی طرح کی اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنا کوئی جذبہ نہیں. اس کے بالمقابل اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، چھوٹے سے چھوٹا حکم ہو یا بڑے سے بڑا حکم ہو، ابھی قربانی سے پہلے کے ایام
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک کے جو ایام ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹنا بند کر دیجیے۔ چھوٹا سا حکم ہے۔ لوگ فون کر کے مسئلہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صرف مستحب ہی ہے نا، یہ صرف سنت ہی ہے، واجب تو نہیں ہے نا، کاٹ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، سال کے اندر صرف 10 دن ایسے ہیں شریعت مطہرہ کی جانب سے جس 10 دن کے اندر شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹیے۔ اب اس حکم کا تعلق مستحب سے ہو، سنت سے ہو، واجب سے ہو، وہ آگے کی بات ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سال میں صرف 10 دن ہمیں یہ کہا گیا ہے۔ کسی صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر داڑھی منڈا سکتے ہیں یا نہیں منڈا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی ان 10 دنوں میں کیا پورے سال کے اندر کبھی بھی نہیں منڈا سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کے حکم کے آگے جھک جانا یہ مسلمان کی شان ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھیے شریعت ہم سے کیا مزاج چاہتی ہے، وہ اس آیت کی تشریح سے پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے اندر نئے داخل ہوئے تھے، اور دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ مذہب یہودیت کو فالو کرتے تھے۔ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دسترخوان کے اوپر اونٹ کا گوشت ان کے سامنے رکھا گیا۔ اب اونٹ کا گوشت اسلامی شریعت کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، اور یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کے اوپر جب اپنے سامنے اونٹ کا گوشت رکھا ہوا دیکھا، ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں جس مذہب کو پہلے فالو کرتا تھا اس مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع تھا، حرام تھا، اور دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اگر میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں تو دین اسلام کے حکم کے مطابق میں گنہگار نہیں ہوتا، لیکن یہودی مذہب کے حکم کے مطابق میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، چھوڑ دیتا ہوں، اسے ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، تو نہ دین اسلام کے اعتبار سے گنہگار ہوں گا، نہ یہودی مذہب کے اعتبار سے گنہگار ہوں گا، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، واجب اور فرض تو ہے نہیں۔ دیکھیے یہ ان کے ذہن کے اندر ایک سوچ آئی، ایک وسوسہ آیا، ایک خیال آیا۔ ابھی دل ہی دل کے اندر بات چل رہی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، ابھی بات ان کے دل و دماغ کے اندر پک رہی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا ہوں
تو دین اسلام کے احکام کے مطابق میں کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، گنہگار نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہودی مذہب کے حکم کے مطابق بھی میں گناہگار ہونے سے بچ جاتا ہوں۔ باری سبحانہ و تعالی ان کے اس گمان کے اوپر، ان کے اس خیال کے اوپر، ان کے دل کے اندر آنے والی اس بات کے اوپر آسمانوں سے آیت نازل فرماتے ہیں، آسمانوں سے آیت اتارتے ہیں، جو آیت قرآن کریم کا حصہ بن جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے کتنی باریک بات ہے۔ ہم بعض مرتبہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کرتا پائجامہ پہن لینا دین اسلام ہے، ٹوپی پہن لینا دین اسلام ہے، داڑھی رکھ لینا دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم سے یہ تقاضا ہے، ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ایمان والو دین اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری عبادتیں بھی اسلام کے مطابق، تمہارے معاملات بھی اسلام کے مطابق، تمہاری معاشرت بھی دین اسلام کے مطابق، تمہارے اخلاق بھی دین اسلام کے مطابق، تمہارے عقائد بھی دین اسلام کے متعلق، تمہارا ایک ایک قدم دین اسلام کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ باری سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اور دین اسلام کے مطابق یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو یہی عبداللہ ابن سلام کا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تک سوچ اسلامی نہیں بنے گی، جذبات اسلامی نہیں بنیں گے، تب تک ہم دین اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تک سوچ اسلامی نہیں بنے گی، جب تک جذبات اسلامی نہیں بنیں گے، تب تک ہم دین اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت کا ہم سے یہی تقاضا ہے۔ کسی بھی حکم پر چلنے کے لیے، کسی بھی اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا حکم ہو یا بڑے سے بڑا حکم ہو، اس حکم کا تعلق چھوٹے سے چھوٹے عمل سے ہو یا بڑے سے بڑے عمل سے ہو، باری سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پر عمل کرنا اس وقت آسان ہوگا جب ہماری سوچ اسلامی سوچ بنے گی۔ اور یہی قربانی کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بناؤ۔ جس وقت سوچ اسلامی سوچ بنے گی، تب معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے بس اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دو، اللہ کا حکم یہ ہے ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے، اب ہمیں اس کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اندازہ لگائیے آپ، اپنے بیٹے کو ماں کا ہاتھ چھڑا کر لے جا رہے ہیں، ماں اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے، باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔ بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے، اور پھر راستے میں کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے۔ ہمارے سارے معاملات کو خراب کرنے کے لیے، ہماری ساری معاشرت کو ختم کرنے کے لیے، سارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے قدم قدم کے اوپر شیطان، قدم قدم کے اوپر شیطان۔ آج جھوٹ بول لیتے ہیں، آئندہ نہیں بولیں گے، یہ شیطان کا وسوسہ۔
آج حرام کا لقمہ کھا لیتے ہیں، یہ آخری مرتبہ، سودی کاروبار آخری مرتبہ، اب نہیں، اب بند کر دوں گا۔ کسی نامحرم کو آج آخری مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھوں گا۔ گالی، آج موقع ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور اس نے بہت بدتمیزی کی ہے، آج بول لیتا ہوں لیکن آئندہ کبھی نہیں بولوں گا۔ یہ سارے ہمارے من کے وسوسے ہیں، اخلاق کی خرابی، معاشرت کا بگاڑ، معاملات کا فساد، قدم قدم کے اوپر شیطان جیسا وہ ہمیں سکھاتا ہے ویسا ہم کرتے ہیں۔ آج آخری مرتبہ، کل سے پکا نمازی بن جاؤں گا۔ میری زندگی کے اندر کل کا دن جو ہے وہ انقلابی دن ہوگا، کل سے میں اپنی زندگی کو بدل رہا ہوں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں جو کل کی امید کے اوپر توبہ کیے بغیر مر گئے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں جو کل کی امید پر بغیر توبہ کیے چلے گئے۔ قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے۔ ہماری بھی کل آئے گی یا نہیں آئے گی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فوراً کنکر مارتے ہیں۔ جمرات کی رمی، اللہ رب العزت کو ان کا شیطان کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، شیطان کے حکم کو فوراً کاٹ دینا، توڑ دینا، شیطان کے وسوسے کو فوراً ختم کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا محبوب ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو ہم جمرات سے سیکھیں۔ آج تک سارے حجاج کے لیے 3 دن تک واجب قرار دیا ہے، اگر کنکر نہیں مارتے جمرات کے اوپر جا کر تو آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ کا حج پورا نہیں ہوگا دم دیے بغیر۔ حج کے لیے واجب قرار دیا، حالانکہ وہاں ابھی ستون بنے ہوئے ہیں، نشانیاں بنی ہوئی ہے شیطان کی، وہ شیطان نہیں ہے۔ پہلے یہ جمرات چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر یہ جو جمرات جو بنے ہوئے ہیں، ستون جو بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور بعض لوگ اس کے اندر داخل ہو کر اس کے اوپر چپلیں مارتے تھے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ یہ شیطان کے اوپر سوار نہیں ہوا ہے بلکہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ وہ شیطان نہیں ہے، وہ ایک ستون ہے، اس کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کہ شیطان کے وسوسے کو فوراً ختم کیا، اس کے حکم کو توڑ دیا اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، کتنا پسند آیا کہ آج تک حجاج کرام کے لیے یہ عمل جاری کر دیا اور قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ جب تک حج ہوتا رہے گا تب تک ان جمرات کے اوپر کنکر مارے جاتے رہیں گے۔ اور پھر بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی عقل کو چلاتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پر تو کوئی چھری چلاتا ہوگا، اتنا بڑا نفع آ رہا ہے، کوئی چھوڑتا ہوگا، عقل مندی ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت صدقہ کر دیں گے اس نفع میں سے۔ معلوم ہے حرام ہے۔ ارے بھائی آپ نے تو مسئلہ پوچھ لیا تھا، مفتی صاحب سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ مسئلہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، پھر کیوں؟ اس مرتبہ ہو گیا ہے تو جانے دو، تھوڑا بہت صدقہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے اور قربانی کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر جھکا دو، اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر جھکا دو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ یہی سبق ہے قربانی کا، اور اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اپنی انا کو ذبح کر دو،
اپنی عقل کو ذبح کر دو اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔